بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام، أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج کا سبق دوسرے مسئلے سے متعلق ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور ان کی حقیقت سے ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمی۔ اسم جیسے نام، اور جس شخص کا یا جس چیز کا نام ہوتا ہے تو وہ شخص ذات اور وہ چیز مسمی کہلاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کا نام اور جس کا نام رکھا گیا ہے یعنی مسمی اللہ کی ذات، وہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں؟ تو اس میں بحث کا ثمرہ جو نکلے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہے یا حادث ہیں، یعنی اللہ کے جو نام ہیں اسماء صفاتیہ، ان کے قدم اور حدوث کی بحث اس سے منسلک ہے کہ اسم مسمی کا عین ہے یا اسم مسمی کا غیر ہے۔ اس میں ماتریدیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسم عین مسمی ہے، یعنی خارجی طور پر نام اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگرچہ سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے کہ نام ایک لفظ اور زبان اور لنگوسٹکس سے تعلق رکھتا ہے، اور جو مسمی ہے وہ ذوات اور موجودات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام مطلقاً قدیم ہے، یعنی عین ذات ہے، اسم مسمی کا عین ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو اسماء ہیں، صفات ہیں، وہ بھی قدیم ہیں۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کے نزدیک مدلول کے اعتبار سے نام کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اشاعرہ اس میں تھوڑا سا تفصیل کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ مدلول جو ہے، مدلول وہ ہے جس پر نام دلالت کرے، چونکہ مسمی مدلول ہے تو مدلول کے اعتبار سے یعنی مسمی کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اول اسم عین مسمی، جیسے لفظ اللہ ہے جو خاص ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پر اسم جو ہے وہ عین مسمی ہے۔ دوسرا اسم غیر مسمی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں الخالق، الرازق۔ اب یہاں پر الخالق اور الرازق جو اللہ کے اسماء حسنی ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نسبت پر دلالت کرتے ہیں، اور نسبت جو ہے وہ ذات کا غیر ہوتا ہے۔ ان کو صفات افعال بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم غیر مسمی، جیسے الخالق اور الرازق۔ تو یہ صفات جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نسبت پر دلالت کرتے ہیں، اور جو نسبت ہے وہ ذات کا غیر ہوتا ہے۔ ان کو صفات افعال بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم ہے لا عین ولا غیر، یعنی نہ عین اور نہ غیر، جیسا کہ العلیم القدیر۔
تو یہ صفات جو ہیں العالم اور القدیر، ان کو صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی صفات جو ہیں جو دلالت کرتے ہیں، جیسے العلیم اور القدیر، تو یہ ذات پر زائد ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ صفات زائدہ ہیں، اور صفات باری تعالیٰ جو ہیں وہ نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ پھر یہ صفات جو ہیں العلیم اور القدیر، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ عین ہے اور نہ غیر ہے، تو کیوں؟ اشاعرہ کے نزدیک یہ نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ تو عین تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی ذات موصوف ہے، اور یہ علم اور قدرت وغیرہ جو ہیں یہ ایک صفت ہے، اور صفت اور موصوف جو ہے ان میں عینیت کا نہ ہونا یہ بدیہی ہے۔ موصوف اور صفت جو ہے وہ عین نہیں ہوتے، لہذا اشاعرہ کے نزدیک ایسے صفات، صفات زائدہ جسے کہتے ہیں یا جسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں، یہ عین نہیں ہے، کیونکہ موصوف اور صفت میں غیریت ہوتی ہے نہ کہ عینیت۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر بھی نہیں ہے، تو بھائی غیر کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غیر اس لیے نہیں ہے کہ غیریت کے معنی متکلمین اشاعرہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا ذات سے انفکاک ممکن ہو، یعنی موصوف سے اس کا انفکاک ممکن ہو، یعنی کوئی صفت اگر موصوف سے منفک ہو سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، الگ ہونے کا امکان ہے، تو وہ غیر ہے۔ جس طرح کی ہماری صفات ہیں، ہمارا علم ہے، بچپن میں ہمیں علم نہیں ہوتا، علم حاصل کرتے ہیں تو عالم ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں وہ علم بھول جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، یا دماغ میں کسی نقصان کی وجہ سے، غیب کی وجہ سے ہمارا علم ضائع ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جمال ہے، حسن ہے، تو حسن کا زوال ہم سے ممکن ہے، تو ہماری صفات جو ہیں وہ ہماری غیر ہے، کیونکہ ہماری صفات کا ہماری ذات سے انفکاک ممکن ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے، تو چونکہ وہ ازلی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا انفکاک ممکن نہیں ہے، اسی لیے یہ غیر بھی نہیں ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ تو بھائی تیسری قسم جو صفات کی اشاعرہ نے بیان کی ہے وہ ہے صفات ذاتیہ، جیسے العلیم، القدیر۔ تو ان کے متعلق اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ پھر ان میں ماتریدیہ کی طرف سے بھی دلائل ہیں۔ مشائخ حنفیہ یعنی ماتریدیہ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ بھائی نسبت کا درست ہونا، اس بات کا درست ہونا، یعنی جسے صحت اسناد بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لفظ اسم بول کر ذات ہی مراد لیتے ہیں، یعنی کسی کی ذات کو اگر ذکر کرنا ہو، جیسا کہ ہم کہیں کہ زید، جو کہ زید کا نام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ زید محترم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کی ذات عزت والا ہے، تو محض لفظ کے حروف کی تو عزت نہیں ہے نا۔ تو اگر اشاعرہ کے مطابق نام اور ذات کو الگ سمجھا جائے تو نام کی تعریف سے ذات کی تعریف لازم نہیں آئے گی، یعنی نام بول کر مسمى ہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اول دلیل ہوئی ماتریدیہ کی طرف سے۔ دوسری دلیل ان کی ہے مسئلہ توحید، یعنی دوسری دلیل جو ہے وہ مسئلہ توحید کی ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اللہ نام، اللہ کا جو اسم ہے، اللہ کی ذات سے کوئی الگ چیز ہوتی تو توحید نام کی ہوتی نہ کہ اللہ کی۔ یعنی وحد اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو ہم یہ ایک ہونے کا توحید کا جو حمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم پر کرتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اسم کے لیے توحید ہے، اس کی ذات کے لیے نہیں؟ حالانکہ اس کی ذات کی توحید ہے، ذات کی وحدانیت ہے۔ تو یہاں پر ہم توحید کے حمل میں بھی
اسم اور مسمہ کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ تیسری دلیل میں ماتریدیہ جو ہے وہ ایک فقہی مثال دیتے ہیں۔ امام حبازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر نام اور مخاطب یعنی ذات الگ ہوتے تو طلاق واقع نہ ہوتی، کیونکہ نام تو محض آواز اور حرف ہیں۔ مثلا کسی کی بیوی کا نام جو ہے وہ عالیہ ہے اور وہ بولے کہ زوجتی عالیہ طالقن، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کے نام کو طلاق ہے اور اس کی ذات کو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ طلاق کا جو حمل ہے وہ لنگوسٹک کے لحاظ سے اسم پر ہوتا ہے، اور اس کا جو وقوع ہے طلاق کا وہ مسمہ پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم اور مسمہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان میں اشاعرہ کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں اچھے اچھے۔ اب یہاں پر نام الاسماء یہ جمع ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے۔ تو ایک واحد چیز بہت سی چیزوں کا عین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اسم الگ ہے اور مسمہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اسماء بہت سارے ہیں اور مسمہ وہ اللہ کی ذات وہ تو ایک ہے۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے دلیل ہے۔ تو اشاعرہ کی دلیل کے جواب میں امام خبازی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ مسمہ ذات کے متعدد ہونے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ تعدد صفات کے اعتبار سے ہو، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ ذات ایک ہو مگر اس کی جو صفات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور ان صفات کی وجہ سے اس کے جو ہے بہت سارے نام ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو کوئی تعدد و وحدانیت کی خلاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس سے ذات کا تعدد لازم آتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے، ایک اعتبار سے وہ باپ ہے، دوسرے اعتبار سے وہ بیٹا ہے، تیسرے اعتبار سے وہ زوج ہے، اور ایک اعتبار سے وہ بھائی ہے، ایک اعتبار سے وہ دوست ہے۔ اب مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف نام ہے، تو مختلف ناموں کی وجہ سے اس کی ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔ تو بھائی یہ تو ایک جواب ہوا ماتریدیہ کی طرف سے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی اشاعرہ نے جو 3 تقسیمات کی ہیں، تو ماتریدی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اشاعرہ نے جو کہا کہ خالق جو ہے یہ نسبت ہے مخلوق کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات جو ہیں وہ مقدور ہے، تو خلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، اور یہ جو خلق کہلائی وہ بنسبت مخلوق کہلائی، یعنی اللہ خالق ہے مخلوق کی نسبت سے۔ اصل میں اشاعرہ نے 2 طرح سے اختلاف کیا ہے، ایک یہ کہ خالق نسبت ہے اس لیے غیر ہے، یعنی صفات افعال جو ہیں وہ ان کے غیریت کے قائل ہیں، اور جو صفات ذاتیہ ہیں العلیم اور القدیر جو ہم نے پڑھے وہ اشاعرہ کے نزدیک جو ہے نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ تو اس کا جواب حنفیہ یہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ خالق کا مطلب صرف نسبت ہے، بلکہ خالق کا مطلب ہے وہ ذات جس میں تخلیق کی صفت ہے، یعنی تخلیق کی صفت اس ذات موصوف کی صفت ہے۔ اسی طرح علیم کا مطلب ہے وہ ذات کی جس کے پاس علم ہے، تو چونکہ دونوں کا مرجع اور دونوں کا موصوف ذات ہی ہے، اسی لیے تمام نام عین مسمہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات افعال ہیں، خالق ہے، رازق ہے، ممیت ہے، محیی ہے، ان تمام کو نسبتی نام کہہ کر آپ الگ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا مرجع اور موصوف وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ جس طرح العلیم اور القدیر کا موصوف وہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو ان میں فرق نہیں کر سکتے، تو بھائی یہ آپ کا یہ فرق کرنا غلط ہے۔ بہرحال بحث کا جو حاصل ہے وہ شیخ ابو محاسن فرماتے ہیں کہ اس ساری بحث کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسم اور مسمہ کو ایک مانتے ہیں،
جیسا کہ احناف یعنی اسم کو عین مسمہ مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے تمام اسما یعنی اسماء مشتقہ اور جو مشتق منہو ہے ان کو قدیم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم مصدر ہے، یعنی معنی مصدری جو اس میں ہے یہ صفت ہے، اور العلیم اور العالم یہ اس کا اسم مشتق ہیں، تو ماتریدیہ ان سب کو قدیم مانتے ہیں۔ اور جو لوگ اشاعرہ جیسے تقسیم کے قائل ہیں، ان کے ہاں لفظ اللہ جو اسم ہے وہ تو عین مسمہ ہے، اشاعرہ ان کو قدیم مانتے ہیں۔ اور صفات افعال جیسے الخالق وغیرہ مخلوق کی طرف نسبت کی وجہ سے غیر ہے، اشاعرہ ان کو حادث مانتے ہیں۔ اور صفات ذاتیہ جیسے العلیم وغیرہ یہ نہ تو غین ہے اشاعرہ کے نزدیک، کیونکہ موصوف صفت میں عینیت نہیں ہوتی، اور نہ غیر ہے اشاعرہ کے نزدیک، کیونکہ ان کا انفکاک ممکن نہیں، تو ان کو جو ہے اشاعرہ قدیم مانتے ہیں۔ بہرحال احناف یعنی ماتریدیہ کا جو موقف ہے یہ محتاط ہے کہ اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ قدیم ہے، اور تمام صفات وہ بھی ازلی اور قدیم ہے۔ اس میں زیادہ تقسیمات کی ضرورت نہیں ہے، اور احتیاط اور بہتری وہ ماتریدیہ کے قول میں ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔